عزیزان گرامی، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، روزانہ جو درس حدیث ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کی 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تو بلا تمہید مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ گروپ اے کو مائک دیا جائے۔ گروپ اے سے عثمان الیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں: ایسا علم جو نفع نہ دے، ایسا دل جس میں خوف نہ ہو، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو۔ ایسی دعا سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے۔ آمین۔ 4 چیزوں سے پناہ۔ جی گروپ بی، محمد خیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو، اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ باپ کے لیے بھی اجازت ضروری ہے، بھائی کے لیے بھی اجازت ضروری ہے، بیٹے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ آپ والد کے پاس جائیں تو پہلے اجازت لیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں تو اجازت کے ساتھ جائیں، بہن کے بیٹی کے پاس جائیں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ چلیں آگے۔ گروپ اے، احمد ہمایوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس شخص کو بغیر علم کے یعنی جہالت سے فتویٰ دیا گیا، اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ مانگا اور اس نے مشورہ درست نہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ جس نے مشورہ صحیح نہ دیا اس نے خیانت کی۔ جی گروپ بی، محمد ابراہیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا بچھا رکھا ہوگا، نہ وہ اسے لپیٹ سکیں گے اور نہ وہ اس کی خرید و فروخت مکمل کر سکیں گے، اور قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک شخص اپنے دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ دو چکا ہوگا مگر وہ اسے پی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک شخص لقمہ اپنے منہ تک اٹھا چکا ہوگا لیکن اسے کھا نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک شخص اپنے ہونٹ کی مرمت میں مصروف ہوگا لیکن اس سے پانی نہیں لے سکے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قیامت اچانک آئے گی اور اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ کپڑا بیچنے والے کپڑا بیچ نہیں سکیں گے، دودھ دہنے والے دودھ سنبھال نہیں سکیں گے، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اچانک آنے والی قیامت کے وقت ہم سب کو ایمان کی حالت میں ثابت قدم رکھے۔ جی گروپ اے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں کر لے گا اور دائیں ہاتھ سے آسمان کو لپیٹ لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ این ملوک الارض، میں ہوں زمین کا بادشاہ، کہاں ہے جو زمین کی بادشاہت کے دعوے کیا کرتا ہے؟ گروپ بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں ایک بالشت ظلمن کسی نے زمین پر قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، فرمائے گا ساری لے لے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے ظلمن، آج دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں زمین کے، تو اتنے میاں رکھن پہ جھگڑا ہو جاتا، اینٹوں کے حصے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرن، ایک بالشت بھی زمین کسی نے ظلمن لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینیں دے دے گا، گلے میں توق بنا کے اس کو ہار بنا کے کہے گا لے،
ایک بالش کیا کرنی ہے تو ساتوں لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یا یوں کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے. یاد رکھو صرف 3 طرح کے مال ہیں. انسان نے جو کھایا فنا کر دیا، جو پہنا پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا. کسی بھی حوالے سے کسی بھی شکل میں کسی نے اپنے کل کا ذخیرہ کر لیا. انسان کے 3 مال اپنے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے نہ وہ چھوڑ کے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. اللہ اکبر. جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا. گروپ بھی محبوب الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی پوری مل جائے تو تمنا کرے گا دوسری بھی ہو. فرمایا 2 مل جائے تو تمنا کرے گا تیسری بھی ہو. اس کی جو حرص ہے وہ بڑھے گی. فرمایا اس کا جو پیٹ ہے وہ مٹی بڑھے گی. اللہ اکبر. انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. گروپ اے. حضرت ابو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وضو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بدنوں تک دھویا، گوڑیوں تک نہیں. تو میں نے فوراً عرض کی یا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو ایسے کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت مخاطب جملے میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں وضو کونیوں تک ہی کرتا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچے گا. سبحان اللہ. مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی. اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. صبح کے درس میں ان ساری احادیث کی تشریح ہو چکی ہے. جی گروپ بی سے احمد سرفراز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا نہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور نہ ہی اپنے دل میں جہاد کی نیت رکھی، وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرا. جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی خواہش رکھی وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے محفوظ فرمائے. گروپ اے احمد شکیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے ابو جہل کہنے لگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن اپنے پاؤں تلے روند دوں گا اور ان کا منہ مٹی میں رول دوں گا. یہ کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اپنے ناپاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے ہوا، لیکن اچانک وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے کسی سے بچنے کی کوشش کرنے لگا. سرداران قریش نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کی خندق آ گئی اور کچھ ہاتھ میری طرف بڑھنے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری طرف بڑھتا تو فرشتے اس کا عضو علیحدہ کر دیتے، یعنی اس کے جسم کا ایک ایک حصہ علیحدہ کر دیتے. اسی موقع پر سورۃ العلق کی یہ آیات نازل ہوئی، ان الانسان لا یطغی سے لے کر آخر تک. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کیا حسین انتظام کیا. جی گروپ بی سے عبد الرحمن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب وہ خیر خواہی مانگے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب وہ چھین کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 6 حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گروپ اے شام.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے بہتر اور تم میں سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے سر سے امن ہو، اور تم میں سب سے بدتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدترین اور بہترین آدمی کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی۔ جی گروپ بی خیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مال تو چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے، میت کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تشریح کے الفاظ ہیں، تو اور پرنٹ کٹو، میت کی طرف سے نفلی صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اور جب سورج مغرب سے نکلا تو یہ نشانی دیکھ کر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن میں ہے ترجمہ اس دن ایمان لانے کا کسی کو فائدہ نہیں دے گا، یا اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی تو پھر اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، جس دن سورج مغرب سے نکل آیا نہ ایمان لانا فائدہ دے گا نہ توبہ تو اس کی قبول کی جائے گی۔ گروپ بی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایک ہے نیک اولاد، دوسرا ہے نفع بخش علم، تیسرا ہے صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ۔ گروپ بی۔ گروپ اے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ہی کبھی ایمان والا ایمان کے اعتبار سے بھی، کبھی مال کے اعتبار سے بھی، کبھی دوسرا کمزور مومن مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، بعض اوقات وہ دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا ایمان قوی ہے، جو طاقتور ہے مالی اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، اور فرمایا ہے دونوں خیر والے ہیں، لیکن جو قوی مومن ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ جو ضعیف مومن ہے وہ کبھی دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہے دونوں خیر پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوی ایمان والا بننا نصیب فرمائے۔ جی محسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سلسلہ رحمی کو اتنا کہ سیکھ لو کہ جس سے صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی ہر شخص کے ساتھ محبت بڑھاتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سلسلہ نسب کو اتنا کہ سیکھ لو کہ جس سے صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی ہر شخص کے ساتھ محبت بڑھاتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سلسلہ نسب کم از کم اتنا ضرور یاد رکھو، جان لو کہ تمہیں تمہارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم ہو سکے اور تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ جی گروپ اے سے حنظلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی زار ثانی اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی ایذاء رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا پڑوسی بننا نصیب کرے اور ہمیں اچھا پڑوسی عطا فرمائے۔ گروپ بی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنوں سے بچو جو
اندھیری رات کی طرح ہو، اور وہ فتنے جو اتنے گہرے ہوں گے اور اتنے ڈراؤنے ہوں گے کہ لوگ اگر صبح کو مسلمان ہوں گے تو رات کو کافر ہو جائیں گے، اور اگر رات کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے، اور دنیا کے مال کے بدلے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ گروپ اے احمد شکیب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اسے ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کنویں کے اندر گیا اور اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ پیاس بجھا کر وہ باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ جیسے میں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا، یہ بھی پیاس کی وجہ سے پریشان ہوگا اور اس کی حالت بھی میری طرح ہوگی۔ پھر وہ کنویں کے اندر گیا اور جو اس نے موزہ پہنا ہوا تھا وہ اس نے موزے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر وہ باہر آ گیا اور وہ پانی اس نے کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ بی سے عبد الرحمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ تو ہم نے فرمایا اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ یہ خبر دے گی کہ مجھ پر بندے نے، عورت نے یہ کام کیا، جس نے جو کام کیے ہوں گے، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورتیں ہوں، یہ یاد کروائے گی کہ مجھ پر فلاں نے یہ کام کیا تھا، مجھ پر فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کے گواہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی رکھا ہوا۔ جی گروپ اے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہو چکی ہے 6 حق والی حدیث پڑھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حیرت والی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی بری باتوں سے کیسے بچایا اور محفوظ رکھا۔ وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے تھے لیکن میرا نام تو محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کے قطروں کی تیزی سے زیادہ میں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہو چکی ہے کوئی اور ہو سکتا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذمہ قرضہ ہو تو اور اس کے پاس کوئی دینار و درہم یعنی پیسے نہ ہو تو اس کا قرضہ اس کے اعمال سے اتارا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق یا دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ ہاں، لا یکون الصدیق لعانا، صدیق کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا اور یہ اب اپنی گہرائی میں پہنچا ہے۔ پوری کیسے؟ آپ سنا دو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کا وقت مرنے کو آتا ہے تو اس کے پاس ملائکہ کی جماعت حاضر ہوتی ہے. اگر وہ نیک ہو تو اس سے کہتے ہیں پاکیزہ نفس والے چل اپنے رب کے ہاں چلتے ہیں, پاکیزہ جسم سے نکل ہنسی خوشی نکل, تیرے لیے بشارت ہے, تیرے لیے خوشبوئیں ہیں طرح طرح کی, اور ایک ایسا رب ہے جو تجھ سے راضی ہے. یہ جملہ کہتے رہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل پڑتی ہے. پھر ملائکہ کی جماعت اس روح کو اٹھاتی ہے اور جب آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کون, تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلان ایک روح ہے. تو اس سے کہا تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں مرحبا نفس طیبہ کو مرحبا, جو پاکیزہ جسم سے آ رہی ہے, ہم اس نیک روح کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے چلتے رب باری تعالیٰ کے دربار میں روح پہنچتی ہے ایسی حالت میں کہ رب باری تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا شخص ہوتا ہے تو اس کی روح سے کہتے ہیں چل نکل, تیرا جسم بھی خبیث ہے, تم بھی خبیث ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسے ایک انتہائی بدبودار مار میں کے اندر ڈالا جاتا ہے. جب اسے آسمان پر لے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ نفس خبیثہ کو کون خوش آمدید کہے گا. پھر ملائکہ کی جماعت اسے قبر میں واپس لاتی ہے اور اسے قبر کے اندر بٹھا دیتی ہے. چلیں گروپ اے حسنین مہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے, میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ جو لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ میری وجہ سے کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور کہاں ہیں وہ لوگ آج میں ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا, اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. ابراہیم نے کتنی سنائی, انہوں نے بانٹی بھی تھی. ابراہیم نے پڑھی گروپ بی جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حافظے میں برکت عطا فرمائے. بہرحال جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں ایک نہ ایک فاتح قرار پاتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرما. تو عرض کی گئی کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ خلفاء یعنی نائبین, جانشین. تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ کے نائبین نہیں ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے نائبین وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے, میری احادیث کو روایت کریں گے اور لوگوں کو تعلیم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انہیں اس عمر میں یہ شرف, یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے والدین کو برکت عطا فرمائے. گروپ اے جو ہے وہ فاتح قرار پایا ہے. چلیں ان کو میں نے پہلے کہا نظم و ضبط کا یہ خیال نہیں رکھتا. ایک اور بات بڑی اہم ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہم ان بچوں کو سمجھاتے ہیں, اور ایک بڑی اہم بات جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں, آپ لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہ آ سکے یا آج کے دور میں بڑی عجیب لگے. ہم جب درس نظامی میں پڑھا کرتے تھے, اگر ہم میں سے کسی ایک کو سبق یاد نہ ہوتا تو استاد صاحب پوری کلاس کو کلاس سے باہر کر دیتے. زمانہ تعلیمی میں سب نے کان پکڑے ہوتے ہیں, اس سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے, مستثنا نہیں ہے, نہ آپ نہ میں, ہم باہر جا کے کان پکڑ لیتے.
تو اگلے دن ہم اس کو کہتے یار تیری منت ہے تو سبق یاد کر لے، کسی ایک کو بھی یاد نہ ہوا تو ہم سب کو کان پکڑوا دیں۔ تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پرانا دور ہے، 2005 میں ہم فارغ بھی ہو گئے تھے۔ 2005 سے پہلے 2005 میں ابھی وہ نوکیا کا فون آیا تھا، نوکیا شروع ہوا تھا ابھی، تو آمد الناس میں، اس سے پہلے بھی تھا لیکن بہرحال آمد الناس میں اس کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا۔ تو اس وقت بھلے دور تھے۔ تو ہم بہت بعد میں جب استاد صاحب سے ملے، اور ہم ساری کلاس الحمدللہ سارے کے سارے اس وقت مدرس ہیں، سارے اس وقت عالم دین ہیں، سب پڑھا رہے ہیں۔ تو استاد صاحب نے ہمیں یہ بات کہی کہ اگر آج تم اپنی کلاس کا خیال نہیں رکھ سکتے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو وہ بہت آگے لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں اللہ ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے نا، کالجوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ ذہین ہوتا ہے اس کو وہ آگے لے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ اعلانات کرتے ہیں انعامات کے، اور کمزور بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد صاحب نے ایک ہمیں بات بتائی، میں نے ان بچوں سے بھی کہی تھی، اور میں آپ سے ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہوں، ان کے مقابلے میں یہ سارے ذہین ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں یہ سارے ذہین ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو یہ یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لائق طالب علم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے اسلامیات میں اردو میں نمبر کم کیوں آتے ہیں؟ ہمیں ہوتا کوئی نہیں، ہمیں آتی ہے، اور ہم آتی کے چکر میں رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں استاد صاحب نے کہا کہ اگر آج تم اپنی کلاس کو ساتھ نہیں لے کر چل سکتے تو کل تمہیں لوگوں کا بھی درد نہیں ہوگا، لوگوں کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ان کو بھی دین سکھایا جائے۔ تو اگر آج میں یہ کہوں کہ اس کو آتا ہے، اس کو نہیں آتا، اس کو آگے لے جاؤ، تو آج تم میں اندر مادہ پیدا ہوگا، یہ کل کلا تم جب ممبر پر بیٹھو گے تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تم میں ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمارے علامہ سلطان چشتی صاحب زیدہ مجدہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ تربیت فرمائی، اور ہم نے یہ کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، کہ سب کے سب جو ہم جانتے ہیں وہ آپ تک پہنچے، جو ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے، وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے سنایا جائے، اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ سنائے جانے کا، سنے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو زمانے کی گرم سرد ہواؤں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت و سلامتی میں رکھے۔ یہ تو ہو گیا گروپ اے کا مقابلہ تھا، اس کا پہلا حصہ، جس میں گروپ اے جو ہے وہ بازی لے گیا۔ میں ایک حدیث سنا کے اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک زائل کرنے کی کوشش کروں، جو ہمارے ذہنوں میں ایک اور خدشہ پیدا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت تیر اندازی کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک جماعت کے ساتھ ہو گئے، تو دوسری جماعت والوں نے اپنے تیر نیچے کر لیے کہ یا رسول اللہ جن کے ساتھ آپ ہو وہ کیسے ہار سکتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ ہو ہم ان کی طرف تیر کیسے چلا سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارموا وانا معکم کلکم، او کما قال، اچھا تم تیر اندازی کرو میں تم دونوں کے ساتھ۔ تو ہم تو دونوں کے ساتھ ہیں، ہم سارے تو ان دونوں کے ساتھ ہیں، ہے نا ایسا؟ ہماری طرف سے یہ دونوں ہی جماعتیں جیتی ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک جو معاملہ ہے اس اعتبار سے